حضور غوث اعظم کون ہیں اور انہیں اولیاء کرام کا سردار کیوں کہا جاتا ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین القادری۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ربیع الاخر میں یوں تو دیگر بزرگوں کے عرس بھی ہیں، مگر یہ مہینہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے خاص نسبت رکھتا ہے، اور اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضور غوث اعظم کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے۔ ناظرین، حضور غوث اعظم بہت بڑے ولی اللہ بلکہ ولیوں کے بھی سردار تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نام مبارک عبد القادر کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین محبوب سجانی غوث الثقلین غوث اعظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان مبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ ناظرین، حضور غوث اعظم اپنے ابو جان کی طرف سے نواسہ رسول امام حسن علیہ السلام کے 11ویں پوتے ہیں، اور اپنی امی جان کی طرف سے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے 12ویں پوتے ہیں۔ ناظرین، حضور غوث اعظم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ابو جان حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے غوث پاک کی ولادت کی رات کو دیکھا کہ رسولوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے ساتھ ان کے گھر تشریف لائے ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے خوشخبری سے نوازا: اے ابو صالح، اللہ پاک نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ پاک کا محبوب یعنی پسندیدہ ہے، اور اس کی اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین علیہ السلام میں میری شان ہے۔ نیز دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی کہ تمام اولیاء کرام تمہارے نیک بیٹے کے فرما بردار ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر اس کا قدم ہوگا۔ ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم کی پیدائش کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مراقبے میں سے سر اٹھایا اور فرمایا: مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا، اور اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ وہ غوث زماں ہوگا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگا، اور وہ ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام کے علاوہ سب اولیاء اللہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے۔ ناظرین، آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ دن بھر دودھ نہ پیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے دوسرے سال موسم خراب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند نظر نہ آیا، تو لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا کہ عبد القادر نے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں: میں نے کہا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن ماہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعے سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ ناظرین، حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ تمام رمضان میں یہی معمول رکھتے کہ سارا سال آپ رحمت اللہ علیہ دودھ پیا کرتے تھے، مگر جو ہی رمضان شروع ہو جاتا آپ رحمت اللہ علیہ دودھ پینا ترک کر دیتے تھے، یعنی رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہ پیتے تھے، اور آپ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزے میں رہتے تھے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ رحمت اللہ علیہ بھی اسی وقت دودھ پیا کرتے تھے۔ ناظرین، جب حضور غوث اعظم پڑھنے لکھنے کے لائق ہوئے
تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا، پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ 18 سپارے مکمل زبانی سنا دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں اور وہ ان کو اکثر کثرت سے پڑھا کرتی تھیں۔ جب میں اپنی والدہ کی شکم میں تھا تو یہ 18 سپارے بار بار سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے۔ ناظرین، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب 18 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد کے لیے روانہ ہونے لگا تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں۔ تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا اور کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ نہ بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے ایک نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست، ساتھی یا غمخوار موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کیا۔ میں بغداد جانے کے لیے ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا تو راستے میں 7 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا، اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سن کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے یہی پوچھا اور میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ بھی میری بات کا مذاق اڑا کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کہ کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا، ہاں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیض کو ادھیر کر دیکھا تو اس میں سے 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ سردار حیران ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا؟ تمہیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا، میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی، بیٹا جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا جب مجھے پوچھا گیا میرے پاس کیا ہے تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ ناظرین، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا اور ایک میں ہوں جو کتنے سالوں سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی۔ ناظرین، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 9 برس تک بغداد میں علم حاصل کیا۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ سخت محنت بھی کرتے رہے۔ والدہ ماجدہ نے جو 40 دینار آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گزر اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہ آیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضور غوث اعظم کی دیوانگی کی۔ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک رات
مجھ پر خاص وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ میں نے بے ساختہ چیخ ماری، جس سے لٹیروں کی جماعت گھبرا کر بھاگ گئی کہ شاید کوئی آ گیا ہے۔ جب وہ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے زمین پر بے ہوش پڑا دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو عبد القادر دیوانہ ہے، اس نے ہمیں ڈرا دیا۔ ناظرین، اسی طرح حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور 15 برس تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر صبح تک قرآن مجید ختم کیا۔ چنانچہ ایک رات ایک سیڑھی پر چڑھ رہا تھا کہ میرے نفس نے مجھ سے کہا، کاش تو ایک گھڑی سو جائے اور پھر اٹھ کر عبادت کر لے۔ جیسے ہی یہ خیال میرے دل میں آیا، میں وہیں ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ میں نے اسی حالت میں پورا قرآن مجید ختم کیا۔ ناظرین، اسی طرح حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں برج اجمی میں 11 برس رہا اور میں نے اللہ سے عہد کیا، جب تک تو میرے منہ میں لقمہ نہ دے گا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، اور جب تک تو مجھے پانی نہیں پلائے گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ چنانچہ میں نے 40 روز تک کچھ نہ کھایا پیا۔ اس کے بعد ایک شخص میرے لیے کھانا لایا۔ میں بھوک کی شدت سے کھانا ہی چاہتا تھا کہ میرے دل میں یہ آواز آئی کہ تو اللہ سے کیا گیا اپنا وعدہ توڑنا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس دوران میرے نفس نے چلانا شروع کر دیا، ہائے بھوک ہائے بھوک، لیکن میں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اس دوران حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ آئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ ناظرین، اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم ہوتا تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز نزدیک اور دور سب کے لیے یکساں ہوتی تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں انبیاء کرام، اولیاء اللہ کے علاوہ جن و انس، ملائکہ وغیرہ حاضر ہوتے اور حضرت خضر علیہ السلام باقاعدگی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں شریک ہوتے تھے۔ ناظرین، اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل لگی ہوئی تھی اور بے شمار لوگ محفل میں موجود تھے۔ اس دوران بارش شروع ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہی، میں تیرے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو لوگوں کو منتشر کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان تھا کہ بارش رک گئی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال صبر کی۔ حضرت احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابی نامی ایک اجمی شخص حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کرتا تھا، مگر وہ اتنا نالائق تھا کہ بہت مشکل سے اس کو کوئی بات سمجھ میں آتی تھی۔ اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ اسے پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن دوران سبق ابن سمول آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو حاضر ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں، جب میں نے اس بے مثال صبر پر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حیرانگی کا اظہار کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مشقت میرے لیے صرف ایک ہفتے کی ہے، اس کے بعد اللہ پاک اپنا فضل فرمائے گا۔ ابن سمول نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق دن گننے شروع کر دیے۔ ہفتے کے آخری روز اس کا انتقال ہو گیا۔ ابن سمول اس بات پر حیران تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے انتقال کی خبر ایک ہفتہ قبل ہی ہو چکی تھی۔ ناظرین، آج بری 11ویں شریف ہے اور اسی لیے میں نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اگر اس ویڈیو پہ 500 سے زیادہ ویوز آئے تو انشاءاللہ اس کا میں پارٹ 2 بناؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔